دنیا میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابی 3.5 ماہ کی جنگ کے بعد امریکہ ایران امن معاہدہ طے پا گیا اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کا اعلان بھی کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، جو پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 3.5 ماہ بعد یہ ایک معاہدہ طے پا چکا ہے، کیا کہیں گے؟ جی، اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند ہوا ہے۔ پاکستان کی جو ساکھ ہے، سفارتی ساکھ، بین الاقوامی ساکھ، اس میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان نے وہاں امن کے لیے جدوجہد کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی دی ہے جہاں دنیا کی بہت دوسری طاقتیں اس معاملے میں کسی بھی طرح انٹروین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو پاکستان نے یہ ایک مشکل بیڑا اٹھایا اور پاکستان کی قیادت نے الحمدللہ آج اس کو ایک پہلی بڑی کامیابی تک پہنچایا ہے۔ پوری دنیا میں جو دنیا کے لوگ پریشان تھے انرجی کی زیادہ قیمت کی وجہ سے، پیٹرول، گیس، کھاد، سب چیزوں کی قیمتیں جو ہے دنیا میں بڑھ رہی تھیں، تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ جو پاکستان نے کوشش کی ہے یہ امن کے لیے تو ضرور سراہی جانی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی سراہی جانی چاہیے کہ بین الاقوامی معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو جو بہت بڑے خطرات لاحق سے، اس سے نکلنے کا راستہ الحمدللہ آج ہمیں مل گیا۔ اچھا سر، یہ بھی کہے گا پاکستان امن کا داعی ہے، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے، جس طرح سے یہ سارے معاملے کو، ایک حساس معاملے کو ڈیل کیا گیا ہے پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی جانب سے، اور عالمی سطح پر بھی پذیرائی مل رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی سفارتی سطح پر کتنی بڑی کامیابی ہے یہ سارا معاہدہ اگر یہ طے پا چکا ہے؟ جی، یہ معاہدے کی تو ایک تاریخ میں اب لکھا گیا ہے آج کہ کس ملک نے کہا، اور یہ اعزاز بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو ملا کہ انہوں نے دنیا میں یہ اعلان کیا کہ یہ معاہدہ طے پا گیا اور انشاءاللہ جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں اس کی جو ہے وہ دستخط ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑی کامیابی پاکستان نے ان 3.5 ماہ میں جو حاصل کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تھی ایران کے ساتھ، اس کو پاکستان کی براہ راست سفارتی کوشش کی وجہ سے یہ ایران عرب جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا، اس سے اور بہت زیادہ پیچیدگیاں بڑھنی تھی پاکستان کے لیے بھی اور اس پورے خطے کے لیے بھی۔ تو پاکستان نے ایک تو یہ کامیابی حاصل کی کہ یہ جنگ امریکہ اسرائیل بمقابلہ ایران ہی رہی اور عرب ممالک نے اس جنگ میں جو ہے وہ قدم نہیں رکھا اور اسے دور رکھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو عمل ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اپنی جو اس 21ویں صدی کے آغاز سے پوری دنیا میں مشکل میں تھا اور پاکستان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگتے تھے، الحمدللہ آپ پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بحال کر دی۔ اچھا سر، یہ بھی کہے گا اس کامیاب معاہدے کے بعد پاکستان کی ساکھ تو بحال ہو رہی ہے، پاکستان کامیاب ہو رہا ہے عالمی سطح پر، تو معاشی سطح پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی اور کامیابیاں ملیں گی اور بھی معاہدے طے پائیں گے اور مختلف ممالک کا پاکستان پر مزید اعتماد کتنا بڑھے گا؟ جی، سب سے پہلے تو پوری قوم منتظر ہے کہ کتنی جلدی حکومت پاکستان جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں رات کو ہی 77 ڈالرز پر بیرل تک پہنچ گئی تھی، گر گئی ہیں نیچے۔ تو اس کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ پاکستان کی عوام کو کتنی جلدی ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک تو قوم اس کا انتظار کر رہی ہے، دوسرا یہ کہ بھی جو مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں بھی کمی آئے گی، کیونکہ اب جو تیل کا پریشر ہے وہ نہیں رہا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو مستقبل کا منظرنامہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس خطے میں بطور ایک امن کے اور ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے وہ بڑھے گا۔ تو آنے والے سالوں میں پاکستان جو دفاعی پیداوار کی صنعت ہے اس میں ایک بڑا انشاءاللہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جو پوری جنگ 3.5 مہینے کی کا جو پیریڈ تھا اس کے نتیجے میں یہ توقع ہے کہ پاکستان کی جو 2 بندرگاہیں ہیں گوادر اور کراچی، ان کا رول آلریڈی دنیا نے اب دیکھا ہے اور ان کو استعمال کیا ہے پہلے سے بہت زیادہ۔
وہ بڑھے گا, اور پاکستان کی جو گوادر میں سرمایہ کاری ہے جو سعودی عرب کی طرف سے ایک انڈیا ہے کہ وہ ایک $15 بلین سے ایک آئل ریفائنری لگائیں گے, اور اوور آل پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے اس میں نئی انویسٹمنٹ ہوگی, اور اس کا انشاءاللہ براہ راست فائدہ پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا. اور پاکستان کی جو بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے توقع ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک جو ملازمت کے مواقع ہیں وہ بھی بڑھیں گے. اچھا سر, یہ بھی کہے گا پاکستان نے بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے اور یہ معاہدہ طے پایا, جو دشمن ہے وہ تو اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ بس کچھ غلط ہو جائے, لیکن یہ کتنی بڑا خطرے کی گھنٹی ہے دشمن کے لیے. پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, ہر جگہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. جی دیکھیے, دشمن اب صرف ہمارے مشرق میں نہیں ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے 2 دفعہ اپنی حالیہ جو گفتگو ہے اس میں پاکستان کو ایران کے بعد براہ راست اپنا دشمن قرار دیا ہے, اور یہ امن کا جو عمل الحمدللہ آج اس کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے, اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ سب سے بڑی اسرائیل ہے, کیونکہ وہ تو جنگ چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جنگ چلتی رہے. لیکن دوسری طرف جو اسرائیل کا حواریہ میں اب کوئی اس معاملے میں ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل اور ہندوستان جو ہیں اب ایک دوسرے کے ایلائز ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں. یہ اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں ہندوستان بھی اور اسرائیل بھی انہوں نے بے بسی سے الحمدللہ امن کا عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں. تو پچھلا 1 سال جو گزرا ہے مارکہ حق کے بعد سے, وہ پاکستان کے لیے الحمدللہ ایک معجزاتی سال تھا پاکستان کی ساکھ کی بحالی کے لیے, اور غالباً ہندوستان کے لیے حالیہ ڈیکیڈز میں غالباً سب سے سفارتی طور پر سب سے نقصان دہ سال. اچھا سر, امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا, اور اس کے بعد جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں بھی کمی آ رہی ہے اور اچھی خبریں سامنے آتی جا رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, جیسا میں نے کہا کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں ان میں ایک رات کو کریش ہوئی ہیں, جیسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات اناؤنس کی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک میرے خیال میں تو ہم سب کے لیے فخر اعظم پاکستان کے ٹویٹ کے اوپر جو ہے بین الاقوامی جو منڈیاں ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو ہم دیکھا ہے کہ جب جیسے ہی امن کا اعلان ہوا تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آئی, تو اب تیل کی قیمت گرنے سے توقع یہ ہے کہ گیس کی قیمت بھی گرے گی, اور اس کے علاوہ جو دوسرے بہت کروشل انپٹس تھے, مثلا مشرق وسطیٰ سے کھاد ایکسپورٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہیلیم ایکسپورٹ ہوتا ہے, سلفر ایکسپورٹ ہوتا ہے, یہ سب کی انپٹس ہیں. پاکستان میں پلاسٹک بہت زیادہ امپورٹ ہوتا ہے وہاں سے. یہ سب جو کی انپٹس ہیں اس میں توقع یہ ہے کہ تیل کی قیمت گرنے کے ساتھ ان سب کی قیمتیں بھی گریں گی, تو پاکستان کی معیشت کو بھی ایک بوسٹ ملے گا, اور خاص طور پہ پاکستانی عوام کو یہ ضرور ایک سکون آئے گا کہ جو قیمتیں بڑھ رہی تھی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ مہنگائی کی توقعات جو ہیں وہ مضبوط ہو رہی تھی, اب وہ توقعات جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ یہ سب قیمتیں گریں گی. اچھا سر, یہ بھی کہے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جب بیان دیا انہوں نے اس امید کا ظاہر کیا کہ جب معاہدے کے تحت جو اپنا ہرمز ہے وہ دوبارہ کھول دی جائے گی, جتنے بھی معاملات ہیں وہ ٹریک پر آ جائیں گے. جی, اور صرف ایک دفعہ کھولنا مقصد نہیں ہے معاہدے کا. جو آئی تھنک سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے اور پھر کھول کر رکھا جائے. اور ابھی چونکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں تو لہذا یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا ایران کو اس سے کوئی ٹول جو ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن کوشش یہی ہوگی کہ 27 فروری 2026 تک جہاں ابنائے ہرمز جس طرح بین الاقوامی تجارت کے لیے کھلی تھی وہ انشاءاللہ کھلے گی اور کھلی رہے گی. اچھا سر, برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے سر کیئر سٹارمر, انہوں نے بھی پاکستان کے جو ثالثی کے کردار کو کافی سراہا ہے, جس طرح سے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے, نائب وزیر اعظم نے کردار ادا کیا ہے, سارے معاملے کو فیلڈ مارشل نے بھی بہت اچھے سے دیکھا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی ڈپلومیٹکلی بھی, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, صرف برطانوی وزیر اعظم نہیں, ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنا پیغام دیا اور پاکستان کو سراہا ہے. ترکی کے صدر طیب اردوان جو پاکستان کے بہت بڑے دوست ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو سراہا ہے. اسی طرح آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کو سراہا ہے. تو پوری دنیا سے الحمدللہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے, لیکن
یہاں ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن امن کی اس کوشش میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے اور قطر نے اور مصر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی کہے گا کہ معاہدہ طے پا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور حکومت جو نون لیگ ہے جس طرح سے انہوں نے یہ سارے معاملے کو دیکھا ہے اور حکمت عملی بنائی ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جب یہ مشکل مرحلہ پاکستانی قوم کو درپیش تھا، ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور یہاں ضرور ذکر کرنا چاہیے جو ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا، کہ ہمیں ان کی قیادت میسر تھی جنہوں نے بڑی احتیاط سے اس ساری سفارتکاری کو سنبھالا۔ آپ اس پر ضرور غور کیجئے کہ پاکستان کی طرف سے جو بیانات تھے وہ انتہائی محتاط تھے، اور یہ پورا جو پروسیس تھا اس دوران کسی بھی چیز کو، حالانکہ بہت ٹیمپٹیشن آج کے میڈیا میں ہوتی ہے کہ آپ فوراً خبر ریلیز کر دیں تو آپ کو جو ہے وہ ہیڈ لائنز ملیں گی، لیکن پاکستانی جو قیادت نے بہت ہی محتاط طریقے سے اور اپنی جو رائے دیے بغیر دنیا کو اس امن تک پہنچایا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ بھی شکر گزار ہے، پوری دنیا شکر گزار ہے، اور ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح مارکہ حق کے وقت ہمیں جرأت مند قیادت میسر تھی، اسی طرح اس جنگ کے دوران بھی اس قیادت نے اپنی دانش سے اور اپنی متحرک سفارتکاری سے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے اگر کوئی تعطل آیا تو گھر بیٹھ گئے، انہوں نے فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایران گئے، انہوں نے خود ایران کا سفر کیا، اپنے ایلچی کو بھجوایا، دوسرے لوگوں کو اس پہ کوشش کی، اور اصل جو آئی تھنک باتیں کچھ بات میں ضرور ریلیز ہوں گی کہ کس طرح ان 3.5 مہینوں میں مستقل پاکستان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے ہر لیول پر ایک متحرک سفارتکاری کی، لیکن احتیاط سے، بڑی رازداری سے، اور تبھی یہ ممکن ہو پایا کہ آج ہم ایک امن کا جو موقع ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔